ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ حضرات قرآن لے کر بیٹھیں۔ اس وقت آپ کے سامنے 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 31 اس سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ صدق اللہ العظیم۔ قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 27ویں پارے کی ان آیتوں میں آخرت کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن انسان کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس بات کو بتا رہے ہیں۔ اور اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دیں گے اور برے کام کرنے والوں کو اللہ کیا بدلہ دیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت بہت زیادہ بڑی ہے، اس کو بھی اللہ بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ان آیتوں میں ہو رہا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر آئے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں والی چیزیں، آسمان میں رہنے والی چیزیں اور زمین میں رہنے والی چیزیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے اپنے اعمال کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھائی کے ذریعے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر آلودگی کے، یعنی سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ اللہ تم کو جانتا ہے، وہ اللہ تم کو خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جس وقت اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ وہ اللہ تم کو خوب جانتا ہے اس وقت جس وقت تم کو اس نے زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور اس وقت جب تم بچے تھے، فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، اور اس وقت جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تب بھی وہ اللہ تم کو جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، چنانچہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو۔ هو اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، اتقا، جو تقوی والا ہے۔
تقوی والے کو اللہ خوب جانتے ہیں. افرأیتا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الذی تولا، اس شخص کو جو منہ موڑ لیا. اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑا سا مال دیا. وَأَكْدَى، اور پھر بند کر دیا. تھوڑا سا مال دیا اور بند کر دیا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو؟ ام لم ينبأ، کیا اس کو نہیں بتایا ان باتوں کے بارے میں فی صحف موسیٰ و ابراہیم، جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں. کیا اس کو نہیں بتایا گیا ان باتوں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں؟ الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ باتیں یہ تھی کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ انسان کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. یہ سورۃ النجم ہے 27ویں پارے کا. اس سورے کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کو خاص طور سے بتایا ہے. پہلی بات رسالت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ بات شروع کی آیتوں میں بتائی گئی. پھر اس کے بعد توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس بات کو بتایا گیا دوسرے نمبر پہ. اب یہاں سے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، دنیا کا جو سارا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اللہ نے اس بڑے نظام کو ویسے ہی نہیں چلایا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف دنیا سے پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آخرت بھی ضروری ہے. دو چیزوں سے مل کر کوئی مقصد پورا ہوتا ہے تو اس کو جوڑا بولتے ہیں. جیسے کرتا اور پاجامہ، چپل کے 2 جوڑیاں، تو 2 چیزوں کے ملنے سے ایک مقصد پورا ہو تو وہ جوڑا ہے. تو دنیا اور آخرت ایک جوڑا ہے. جو لوگ اس سے پہلے والی آیتوں میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا ہی کو اپنا اصل مقصد بنا کر بیٹھے ہیں، آخرت ان کے سامنے بالکل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی آپ چکر میں مت پڑیے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے. تو اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت یہ اصل چیز ہے. وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخرت کو بھولتے ہیں، غلطی میں ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں آخرت کی طرف لوگوں کا دھیان دے رہے ہیں. ذرا مہربانی کر کے بچوں کو اوپر کر دیں، مضمون منتشر ہو جاتا. بچوں کو اوپر کر دیں، باتیں پوری ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو آخرت کی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ کیا بتائے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا مقصد دنیا کو بنا لیے اور آخرت ان کے سامنے بالکل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی سے فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، آپ ان کی فکر مت کریے، کیونکہ ان کو آخرت بنانا ہی نہیں ہے، یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں، تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو صبح سے شام تک صرف کاروبار کمانا، دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ذرا غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے. اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ہم کو آخرت میں اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ آخرت کی فکر ضروری ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ اب آنے والی آیتوں میں آخرت کی فکر دلا رہے ہیں. اور آخرت کی فکر کیسے دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، اپنی طاقت کو بتا رہے ہیں. اللہ کا کنٹرول کیسا ہے؟ اللہ کا کنٹرول صرف زمین کے کسی ایک اسٹیٹ پر، کسی ایک ملک پر یا صرف زمین پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کنٹرول دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے اندر رہنے والی چیزیں. یہ جو نظام اللہ نے چلایا ہے، کیوں چلایا ہے دنیا کا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برا کام کرنے والوں کو اللہ ان کے کاموں کا بدلہ دے. جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اور اللہ کو یاد نہیں کیا، صرف دنیا کی فکر میں لگے رہے، تو یہ یقیناً غلط کام ہے، برا کام ہے. ایسے برے لوگوں کو اللہ ان کا بدلہ دیں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ مناسب سمجھیں گے وہ بدلہ دیں گے. اور اس کے برخلاف جہاں برے لوگوں کو اللہ بدلہ دیں گے تو نیک لوگوں کو بھی بدلہ دیں گے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیں گے. تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا کو بنانے کا. یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی بیکار نہیں بنائی ہے. اچھا، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال فرمایا، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا. اسی سے انسان کا امتحان ہوتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستہ بھی بتایا، غلط راستہ بھی بتایا، اور اللہ نے انسان کو صحیح عقل بھی دیا. وحی کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنچائی. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا اور انسان کی اللہ رہنمائی کرتے رہے. ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسے ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ ضرور دیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکام کو مان کر دنیا میں چلتا ہے تو اللہ یہ نہیں کریں گے کہ بھئی تو نیک کام کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، تو یہ تیری ذمہ داری تھی. مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس پر ہم کو ثواب ملے یا نہ ملے، ثواب ملے تو بھی کرنا ہے، نہ ملے تو بھی کرنا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے ہماری جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت کرتے تو ہم کو کوئی ثواب نہ ملے تو بھی ہم عبادت کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کے بعد انسانوں کو عبادت کا ثواب بھی دے رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو ہم نے پیدا کیا تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیں. اب اچھے لوگ کون ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دو لوگوں کی بات آئی. برے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے، اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ دیں گے. بلکہ تو برے کون ہیں وہ اللہ نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اچھے کون ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ جو اچھے ہیں وہ طے ہو گئے، تو اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ برے ہیں. اچھے لوگ اگر طے ہو گئے تو باقی لوگ خود بخود کیا ہو گئے؟ برے ہو گئے. جیسے تبلیغی جماعت میں کیا کیا جاتا ہے؟ امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دو، پھر نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس میں غلط کاموں کے کرنے سے روکا نہیں جاتا، باقاعدہ روکا نہیں جاتا. نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، نماز کا حکم دیا جاتا ہے، ذکر کا حکم دیا جاتا ہے، مسجد سے جڑنے کا حکم دیا جاتا. تو یہ کیوں؟ اس لیے یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو وہ خود بخود برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اچھے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اچھے لوگ یہ ہیں. اب برے کون ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو یہ کام نہیں کر رہے وہ برے ہیں. تو کون لوگ اچھے ہیں اس کو بتا رہے ہیں. الذین، اچھے لوگ وہ ہیں، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے. اچھے لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہر گناہ اللہ کے اعتبار سے بڑا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم دنیا کے کسی سیاست والے آدمی کی مخالفت کرتے ہیں یا حکومت کی مخالفت کرتے ہیں،
معمولی مخالفت بھی بہت بھاری پڑتی ہے. یہ تو اللہ احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے. اللہ کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, وہ یقیناً بہت بڑی نافرمانی ہے. لیکن پھر بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے, زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اسی طرح چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کسی کو ناجائز تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. تو بڑے گناہوں کی تفصیل حدیثوں میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نیک لوگ کون ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش, اور جو بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. بے حیائی کی باتیں جیسے مثلا زنا سے بچتے ہیں, بد نظری سے بچتے ہیں, یا اسی طرح غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے, ہم جنس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے سے جو بچتے ہیں, یہ ہے فواحش, گندے کام. سمجھ رہے بات؟ گندے کام کا مطلب یعنی انسان کی جو ضرورت ہے, جو شہوت ہے, وہ شہوت آدمی کس سے پوری کرنا؟ اپنی بیوی سے پوری کرنا. بجائے آدمی اپنی بیوی سے پوری کرنے کے کسی مرد سے اپنی خواہش پوری کرے, یہ گندا کام ہے. یا کسی ایسی عورت سے اپنی شہوت کو پوری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے, اس کی باندھی بھی نہیں ہے, تو یہ ہے گندا کام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بھی بچتے ہیں. الا اللمم, سوائے آلودگی کے, یعنی سوائے چھوٹے گناہوں کے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے آدمی کو بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے, بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہی ہے, چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کبھی کبھار کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا, مثلا کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھ دیے, یہ چھوٹا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک کر دیکھے تو کنکر سے اس کی آنکھ پھوڑو. کسی کے گھر میں بے وجہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جب ہم گشت پہ جاتے ہیں تو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے مت ٹھہرو, بلکہ سائڈ میں ٹھہرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کسی خاتون پر آپ کی نظر پڑ جائے, غلط بات ہو جائے گی. تو ایک چھوٹا گناہ ہے. اسی طرح زنا بڑا گناہ ہے. زنا سے پہلے کے کچھ مقدمات ہیں. زنا تو کسی غیر عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے, لیکن غیر عورت کو دیکھنا یہ لمم میں داخل ہے. سمجھ رہے بات؟ ایک تو بڑا گناہ ہے, ایک بڑے گناہ سے پہنچنے کے راستے ہیں. آدمی زنا ڈائریکٹ نہیں کرتا, غلط نگاہ سے دیکھتا ہے, پھر اس کے قریب ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اس سے دوستی قائم کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں چھوٹے گناہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا کبھی کبھار, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اور ان چھوٹے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کا محبوب ہونے سے نہیں نکلتا. بڑے گناہوں سے بچ رہا, بے حیائی کی باتوں سے بچ رہا ہے, تو وہ آدمی اللہ کا محبوب ہے, نیک آدمی ہے. کبھی کبھار کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کے محبوب ہونے کے خلاف نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو چھوٹے گناہ کرنا چاہیے, بلکہ اللہ یہاں اپنی رحمت بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی کبھار آدمی سے چھوٹا گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی زیادہ پکڑ نہیں کریں گے. اور دوسری بات, اللہ کا محبوب بننے کے لیے, اللہ نیک بننے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا کیا حل؟ مثلا کوئی آدمی چوری کر لیا, مومن ہے لیکن چوری کر لیا, یا کوئی آدمی مثلا زنا کر لیا. تو اب اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نیک بندے وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں بلکہ. لیکن ایک آدمی چوری بھی کر لیا جو بڑا گناہ ہے, اور بے حیائی کا کام یعنی زنا بھی کر لیا, تو اب انہیں اللہ کا محبوب نہیں ہے کیا؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ دیا جاتا ہے, بلکہ قرآن کی بعض آیتوں میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا گناہ انسان سے ہو جائے اور فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. بڑا گناہ آدمی سے صادر ہو گیا اور توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو سچا مانتا ہو, پھر بھی کوئی بڑا گناہ سے ہو گیا اور اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا, توبہ کر لیا تو بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بغیر توبہ کے اگر کوئی آدمی مر گیا
تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک جیسے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو اس کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتے ہیں. قرآن میں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کے رحم کرنے کا ذکر آیا ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تو وہاں صرف اللہ رحم کرتے ہیں یہ بات آئی ہے، کس پر رحم کرتے ہیں یہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رحم کرتے ہیں بول کے گناہوں پر جرأت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رحم ہمارے اوپر نہ ہو. ڈرنا بھی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کا نام ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دیں. تو اس لیے صرف امید لگا کر بیٹھنا یا صرف ڈرتے ہی رہنا یہ دونوں مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ آدمی کو کوشش بھی کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو پہلا تو حل یہ ہے کہ فوراً اس سے توبہ کر لے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو شرک اگر نہیں کرتا تھا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ. کیوں اللہ معاف کر دیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو جو لوگ گناہ کیے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں ارے بھائی میں گناہ کیا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے معاف کر رہے ہیں. لیکن وہ بندہ جو زندگی میں نیک اعمال ہی کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑی بخشش کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں کوئی گناہ کیاش نہیں، پھر میرے کو معاف کئی کو کر رہے ہیں؟ میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں کبھی نافرمانی اللہ کی نہیں کیا، تو پھر میرے کو معاف کرنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ هو اعلم بكم، اللہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بارے میں سمجھ رہا. لیکن یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے بارے تو یہ سمجھ رہا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا وہ اچھا کام غلط ہو، اس کا وہ اچھا کام اللہ کے نزدیک غلط ہو. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں کوئی اس سے گناہ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس آدمی کو اس کا علم بھی نہیں ہے. نیک کام کرنے والے بھی اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، گناہ کرنے والے تو اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں ہی، نیک کام کرنے والے بھی اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ کی مغفرت، اللہ کی فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرنے والے بھی اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. تو نیک کام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ارے بھائی میں تو نیک ہی کام کر رہا ہوں، میں غلط کب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اب آگے اپنی دوسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تم اپنے کاموں کو نیک سمجھ رہے ہو، تمہارا علم یہیں تک ہے، لیکن تمہارے کام میں کیا غلطی ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو هو اعلم بكم، اللہ تم کو خوب جانتا ہے. پھر آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میرے بارے میں میرے سے زیادہ اللہ جانتی، میں اپنے بارے میں نہیں جانا، اللہ میرے بارے میں جان رہے. ایسا کیسا ہوتا؟ اپنے بارے میں آدمی خود زیادہ جانتا ہے، دوسرے آدمی اپنے بارے میں کم جانتے ہیں، اللہ میرے بارے میں میرے سے زیادہ کیسا جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، تجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کیسا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں هو اعلم بكم، اللہ تم کو خوب جانتے ہیں. اذ انشأکم من الارض، جس وقت اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا. ابھی تم مٹی میں تھے، مٹی کی شکل میں تھے، یعنی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام.
ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے نطفے کی شکل میں پیدا کیا، لیکن ہم سب کے جو بڑے باپ ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام ہی سے تو ہم سب نکلے ہیں، اس لیے ہم سب کو آدمی بولتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام جو ہم سب کی اصل ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو گویا ہم سب کو بھی اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے ہی پیدا کیا. تو اللہ فرما رہے تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور تم کو معلوم ہے اس مرحلے میں تم مٹی تھے، کس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے کیسے پیدا کیا تم کو معلوم ہے؟ اپنے بارے میں نہیں معلوم. اسی طرح وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، دوسری حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس وقت تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ تم کو خوب جانتا تھا. جب تمہاری ماں خود تمہارے بارے میں نہیں جانتی تھی، تم اپنے بارے میں خود نہیں جانتے تھے، اس وقت بھی تمہارے بارے میں کون جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا. تو تمہاری ہر حالت کو جاننے والا اللہ ہے. تمہاری پہلی حالتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کیسا تھا، کس ذرے کی شکل میں تھا، وہ اللہ جانتے ہیں. اب انسان کا جو پریزنٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فیوچر میں انسان کیا بن جائے گا، قبر میں جا کر اس کے کس حصے کو کون سا کیڑا کھائے گا، اس کیڑے کو کون سا کیڑا کھائے گا، پھر وہ انسان کیسے فنا ہوگا، اس کی ہڈیاں کیسے گلیں گی، یہ ساری چیزوں کو کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو چیزوں کو بتا رہے ہیں، ایک اپنی قدرت کو کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آسمان اور زمین سب ہے، اور دوسرا اللہ کے علم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، اللہ تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں. جب اللہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل زیادہ نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس زمانے کا ولی ہوں، میرے سے بڑا کوئی آج اللہ کا ولی دنیا میں نہیں ہے. ایسا اپنے بارے میں ہرگز مت سمجھو. فلا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. ان هو اعلم بمن اتقى، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے. نیک اعمال ظاہری طور پر ایک ذریعہ ہے آدمی کے تقوی کو پہچاننے کا، لیکن منافق بھی تو نماز پڑھتا تھا. صرف نماز پڑھنا ظاہری طور پر ایک نیک عمل ہے، لیکن یہ نماز کس مقصد سے پڑھ رہا ہے آدمی؟ ریاکاری کے مقصد سے پڑھ رہا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہے. تو اعمال انسان کے ظاہری تقوی کو بتاتے ہیں، دل کی حالت کیا وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنے ظاہری اعمال کو سامنے رکھ کر کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو یہ پاکیزہ قرار نہ دے. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا. جب پیغمبر اپنے بارے میں یہ بات بول رہے ہیں تو ہم اور آپ اپنے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں کہ میں سب سے پاکیزہ انسان ہوں، میں دودھ کا دھلا ہوں؟ ایسا نہیں بول سکتے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ تم میں تقوی والے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، آگے جاری رکھیں، نہیں بس کرنا. اچھا آگے 5-6 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ کچھ تفسیر سن لیں، اس کے بعد بات مکمل کر دیں گے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، سیف اللہ جن کا لقب ہے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ولید. خالد بن ولید، بن کے معنی سن، تو خالد سن آف ولید. تو ولید ان کے بابا کا نام تھا، ابا کا نام تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ولید قرآن کی آیتوں کو سن کر، اسلام کی تعلیمات کو سن کر، ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی مسلمان بن جاؤں گا. قرآن کی آیتوں کو سن کر ذرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اسلام لانے کا ارادہ ہوا. ان کے ایک دوست کو معلوم ہوا کہ ولید جو مکے کے بڑے سرداروں میں، مکے کے بڑے 25 سردار تھے، ان 25 سرداروں میں سے ایک ولید بھی تھا. تو مکے کے لوگ، ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ ولید اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، تو ولید کے پاس گیا اور جا کر بولا تم اسلام کیوں قبول کر رہے ہو؟ بتائے کہ اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے عذاب دیں گے، اللہ کے عذاب سے بچنا ضروری ہے، اس لیے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جو اس کا ولید کا دوست تھا
انہوں نے بولا ارے اتنی بات نا, اللہ کے عذاب سے ڈر کے تو تم اسلام قبول کر رہے ہیں, اگر اللہ کے عذاب کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر اسلام نہیں قبول کرتے. تو وہ کیسا؟ ایک کام کرو, آپ مجھے ذرا پیسے دے دو, کل قیامت کے دن تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب میں لے لیتا ہوں. وہ عذاب کفر کی وجہ سے جو تم کو عذاب اللہ دینے والے ہیں وہ عذاب میں کیا کروں گا, اپنے اوپر لے لوں گا. بول کے جو ہے ولید سے ایک معاملہ ڈیل کر لیا. اب ولید ایسا انسان ہے کہ اس کو اتنا نہیں معلوم کہ قیامت کے دن کوئی آدمی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کسی آدمی کا گناہ دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکتا. تو وہ کیا کیا, ٹھیک ہے بلکہ کچھ پیسے دے دیا. سامنے والے کے دل میں ہرس پیدا ہوئی کہ یہ تو اچھا بیپار ہے, بولا کہ نہیں اتنے زیادہ گناہ اٹھانا ہوتا ابھی ذرا پیسے لگتے. اب ذرا ذرا کر کے پیسہ اس کے پاس سے گھسیٹتا گیا, تو کچھ پیسے دے کے انہیں جو ہے چھوڑ دیا. کون؟ ولید. تھوڑے پیسے دیا عذاب سے بچنے کے واسطے, اس کے بعد دینا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اسلام سے منہ موڑتا ہے؟ افرأیت الذی تولی, اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ لیا, یعنی اللہ پر ایمان نہیں لایا. وَأَعْطَى قَلِيلًا, تھوڑے دیا. وَأَكْدَى, اور پھر کیا کر دیا, بند کر دیا, دینا بند کر دیا. ولید کے پاس جو آدمی آیا تھا عذاب بھگتنے کے واسطے, تو ولید کیا کیا, شروع میں تو اس کو کچھ پیسے دے دیا, بعد میں وہ اور پیسوں کا مطالبہ کیا تو کیا کیا, دینا بند کر دیا. یعنی وہ ذرا کنجوس قسم کا انسان تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے ولید کہ قیامت میں آخرت میں ہونے والے عذاب کے بارے میں دنیا میں معاملہ چل رہا ہے, پیسے دے کر اسے ہٹا لوں گا بول کے. کیا ولید کو معلوم ہے غیب کی باتیں؟ عنده علم الغیب, کیا ولید کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہو یرا, کہ وہ دیکھ رہا ہو. یعنی ولید کو معلوم ہے کہ میں اتنے گناہ کیا ہوں, ان گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب مجھے مل سکتا ہے, اور یہ عذاب فلاں آدمی میری طرف سے فلاں آدمی میرا عذاب بھگت لے گا بول کے. کیا انہیں دیکھا؟ کیا اللہ پوچھ رہے عنده علم الغیب فهو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ کر کہہ رہا ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ولید کے بارے میں بتا رہے ہیں, ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا, کہ پرانی کتابوں میں اسلام سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ان دو شریعتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی تھیں. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ اب ختم سورہ تک بیان کر رہے ہیں. اس سورہ نجم کے ختم تک اب انہی باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو کس کی امت میں تھی, موسیٰ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی امت میں کچھ باتیں تھیں. ان باتوں کو اللہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں. اور ایک اصول ہے, پرانے زمانے کی شریعت کے بارے میں کوئی بات اگر قرآن بتاتا ہے اور بتا کر اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا یہ غلط ہے بول کے, تو ہمارے لیے بھی قبول کرنا ضروری ہے. تو گویا وہ ہمارے لیے بھی ہے سر کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس ولید کو نہیں معلوم, ام لم ینبأ, کیا ولید کو نہیں بتایا گیا بما فی صحف موسیٰ, ان باتوں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں, وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں. صحیفہ کس کو بولتے ہیں؟ لٹریچر کو بولتے ہیں. کتاب تو بڑی ہوتی ہے اور چھوٹا جو ہوتا ہے کتابچہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحیفہ. تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اتری اور تورات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لٹریچر بھی اترے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو لٹریچر اترے تھے ان میں کچھ باتیں تھیں جس کو قرآن آگے بیان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی دوسری امتوں میں یہ بات آئی ہے, کیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو نبیوں کا حوالہ دے رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا, کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں الذی وفا, ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکام کو پورا کیے. اس کی تفسیر میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی صبح کے وقت میں چاشت اشراق پڑھنے کی, اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھنے کی عادت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت شروعات میں 4 رکعت نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کی کفالت کر لیتے ہیں, اس کے دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عمل کرتے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پورا حکم بجا لانے والے ہیں. تو کیا حکم تھا پہلی شریعتوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ولید کے اور اس آدمی کے درمیان میں یہی بات تو چل رہی تھی کہ میرے گناہ تو اٹھا لے. بلکہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ارے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے گناہوں کو نہیں اٹھا سکتا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ بات تھی, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی, ان سے پہلے کی شریعتوں میں بھی تھی. لیکن خاص طور پر ان دو نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, ورنہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے آ رہے ہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی, آج کل کچھ چھوٹے قسم کے لوگ, چھوٹے بزرگ, چھوٹے صوفیاء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت کی ٹکٹ دیں گے. کیا کرتے ہیں؟ جنت کی ٹکٹ دیں گے. 1 لاکھ روپے جا کر دے دیے تو صاحب کو, صاحب ایک پیپر لکھ کے دیتے ہیں. کیا کرنا؟ آدمی کا جب انتقال ہوا تو میت کے ساتھ وہ پیپر رکھ دینا, فرشتے آ کے دیکھ لیتے ہیں, ہاں انہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہے, اس واسطے واپس چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ, کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو پیسے دے کر آخرت کا عذاب چھڑوانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں صاف انداز میں, کوئی آدمی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کوشش کی. یعنی دو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے گناہ کوئی اور آدمی اٹھا لے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتنی ہوگی. اور اگر کبھی کسی آدمی کو دوسرے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں میت ہے, آہا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو رونے کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو اب یہاں ان کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا نا, تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والا آدمی یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ عورتوں کو بلاؤ اور میرے مرنے کی وجہ سے ڈول باجا بجاؤ اور میرے مرنے کی وجہ سے رونے لگاؤ. ایسا کوئی وصیت کر کے مرا تو پھر چونکہ اس کا خود عمل تھا اس لیے اس کو جو ہے گناہ ہوتا, ورنہ کسی دوسرے کا گناہ میرے اوپر نہیں پڑتا. اور دوسری بات اللہ یہ بتا رہے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. میں اگر نماز پڑھا عصر کی تو میں پڑھوں گا تو میری نماز ادا ہوگی. کوئی اور آدمی میری طرف سے عصر کی نماز پڑھ لیا یا کوئی آدمی میری طرف سے روزہ رکھ لیا تو میرا روزہ ادا ہوتا نہیں ہوتا. دوسرا کھایا تو میرا پیٹ کہیں وہ بھرتا. تو ایسا دوسرے کے عمل کرنے کی وجہ سے مجھے ثواب نہیں ملتا. یہاں دو اشکال ہوں گے. پہلا اشکال یہ ہوگا کہ بھئی حج بدل کر سکتے نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج بدل کر سکتے ہیں, لیکن حج بدل میں آدمی صرف دوسرا رہتا, ورنہ خرچہ, پانی, ٹکٹ, یہ سارے چیزیں کس کی طرف سے رہتی ہیں؟ اس بیمار آدمی کی طرف سے رہتی. سب کچھ انہیں دیا, صرف انہیں جانے آنے کی تکلیف برداشت کر رہا. تو اس لیے حج بدل جو کرایا جا رہا ہے ایسا نہیں بولنا کہ بھئی یہ تو دوسرا کر رہا نا, اس کا ثواب میرے کو کیسے مل سکتا. یہاں پر اس آدمی کا خود بھی دخل ہے, اس کا پیسہ ہے, اس کی بہت ساری محنت ہے, دوسرے کی بھی کچھ محنت ہے, اس لیے حج بدل پر اعتراض نہیں ہونا. اور دوسرا اعتراض ہوتا ایصال ثواب کے اوپر کہ انسان کو وہی ملتا جو اس نے کوشش کی. تو میں زندہ رہتا جتنا پڑھ لیا قرآن اتنا ثواب میرے کو ملتا, جتنی نمازیں میں پڑھ لیا اتنی نمازوں کا ثواب مجھے ملتا. لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچے قرآن پڑھے تو میرے کو ثواب کیسے ملتا؟ اللہ تو قرآن میں کیا بول رہے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا جو اس نے کیا, دوسرے کے عمل کا ثواب اس کو نہیں ملتا. یہی تو بات بتا رہے ہیں نا, دوسرے کے عمل کا ثواب مجھے نہیں ملتا. تو ایصال ثواب تو ملتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آیت کا کہ کوئی آدمی ہمارے لیے نیک عمل کر کے ہم کو ثواب پہنچاتا ہے تو اس کا ثواب ہم کو نہیں ملتا, یہ مطلب نہیں. ہم اپنی نماز پڑھ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ہمارے لیے قرآن پڑھ کر بخش رہا ہے یا ہمارے لیے کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب ہم کو پہنچاتا ہے تو صحیح حدیث کی روشنی میں یہ ثواب پہنچتا ہے. تو ایصال ثواب پر بھی اعتراض نہیں ہوتا. ایصال ثواب کب آدمی اپنا عمل چھوڑ کر دوسروں سے کرانے لگا یہ غلط ہے. زندہ رہتے ہوئے آدمی اپنے عمل کرتا رہا, مرنے کے بعد دوسروں سے بھی ثواب حاصل کرتا ہے تو ضرور ثواب پہنچے گا. لیکن ایک آدمی زندگی بھر نمازیں پڑھاش نہیں, مرتے وقت میں پیسے دے کے جا رہا کہ میرے کو بعد میں پہنچاؤ ثواب بول کے, یہ غلط ہے.
لیکن زندگی میں نیک اعمال کرتا رہا، پھر مرنے کے بعد بھی اگر اس کو کوئی ثواب پہنچاتا ہے تو یہ ثواب پہنچتا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھی کوشش کی تھی تو اللہ پورا بدلہ دیں گے، اور اگر غلط کوشش کی تھی تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ پوری دیں گے۔ تو آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، اپنے علم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ بڑی قدرت بڑے علم والے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آخرت کا دن آنے والا ہے، آخرت کے آنے سے ہی دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ اگر دنیا ہو آخرت نہ ہو تو دنیا کو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کو مانو، آخرت کا انکار مت کرو۔ اس کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پرانے نبیوں کے واقعات کو کچھ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ احکام تھے جو تمہاری امت میں بھی ہیں، انہی میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔